السلام علیکم پیارا پاکستانی، امید ہے آپ جاؤ گے خوش ہوں گے، خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں نہ تو قانون ہے نہ کوئی آئین ہے۔ پہلے فوجی آ کے توڑتے تھے، ڈکٹیٹرز، اب تو برائے نام جمہوری رجیم نے توڑ کے رکھ دیا سارا کچھ۔ عدالتوں کو فیصلے مانے جاتے ہیں، نہ کسی قانون پہ عمل کیا جاتا ہے، سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس حد تک قانون، انصاف اور قانون کو پامال کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ صحافی عمران ریاض خان غائب کر دیا گیا ہے۔ اتنا مشہور، اتنی بڑی پروفائل والا، اتنا اچھا آدمی، کسی کی قدر، کسی کی ضرورت ان لوگوں کو نہیں ہے، سوائے اپنے ان کے جو عزائم ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ان کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پراپرٹی ڈیلروں ہیں، انہوں نے پلاٹ بنانے، پلاٹ بیچنے ہیں، جس کے لیے وہ ادھر لاہور میں کیا نام ہے اس کا، اس طرح کے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے پراپرٹی ڈیلر، ان کو یہ پراپرٹیز مہیا کرتے ہیں، اور عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں، کوئی ان کے لیے کسی قسم کا سسٹم نہیں، جو آئین میں ان کے حقوق دیے گئے ہیں، کوئی اس کا ان کو پریشانی نہیں ہے۔ عوام کو اس لیے جاہل اور کمزور رکھا گیا ہے تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں، نہ انہیں پتہ چلے، نہ سوال کریں، اور اگر سوال کریں جیسے آج کل کر رہے ہیں تو ان کو یہی سزائیں دی جائیں، مارا پیٹا جائے، ان کے پرخچے اڑا دیا جائے، اور اس حد تک کہ ان کی بہو بیٹیوں، ماؤں بہنوں اور ان کے بچوں کو اغوا کر کے رکھ لیا جائے، تاکہ ہمارے ساتھ کوئی سامنے، اب یہ اس قوم نے سوچنا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، کوئی قانون تو ختم ہو گیا، کوئی آپ کا عمرانی معاہدہ رہ گیا، کچھ نہیں ہے، یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ غلام رہنا چاہتے ہیں یا آپ نے آزاد ہونا ہے ان سے، کہ جہاں پہ قانون کی حکمرانی میں آپ کے حقوق ہوں، جیسے عمران خان نے آپ کو دیے، ہر قسم کی سہولتیں دیں، یا جو وہ دے سکتا تھا، جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن ان لوگوں کو تکلیف پہنچی اس چیز کی کہ یہ سارا پیسہ غریبوں پہ ہی تقسیم کرتا جا رہا ہے، ان کو سہولتیں دے رہا ہے مختلف قسم کی، جیسے کرونا کے دوران یا اس کے بعد کئی قسم کی سہولتیں دیں، اس لیے اس کی حکومت الٹائی، ایک تو یہ پیسہ قبضہ کرو، دوسرا یوکرائن کی جنگ سے ڈالر کماؤ، ادھر اپنے فوجیوں کو بھیجو، خفیہ ایجنسیوں کے بندوں کو بھیجو، ادھر اسلحہ بیچو، اور اس طرح ڈالر کماؤ، غریبوں کے بچوں کو مرواؤ، ادھر مارو ادھر مرواؤ، اور سلسلہ چلاؤ، اور یہ سارا اوپر سے ڈرامہ تھیٹر کر کے، یہ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے یا اسی طرح غلامی کی زندگی جینی ہے، ڈر ڈر کے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ اب یہ چھوڑیں گے نہیں، باری سب کی آئے گی، وہ کیا کہتے ہیں، چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اس لیے پیارے پاکستانیوں، عمران ریاض خان غائب ہے، صحافت پہ پابندیاں، میڈیا بند کر دیا گیا، یرغمال کر لیا اس رجیم نے، اس ٹیررسٹ رجیم نے۔ سب کو پتہ ہے نواز شریف اسامہ بن لادن سے پیسے لیتا رہا ہے اور ان سے رابطے کرتا رہا ہے، اور کن کے ایمان پہ، انہی فوجیاں جنرلوں کے ایمان پہ شروع سے ایک ہی ذہن چل رہی ہے، ان کو پیسے چاہیے اور کوئی ان کو کچھ نہیں چاہیے، اور جو ان کو اشاروں پہ نچاتے ہیں، جن کے ایجنٹ ہیں، جن کے ذریعے یہ سارا ان کی سپورٹ ہے، جیسے اب یورپ چپ کر کے بیٹھا ہے، یوکرائن کی جنگ لگی ہوئی ہے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ وہاں پہ انسانی حقوق ہے، جیسے عمران خان نے کل انٹرویو دیا ہے، اگر کوئی اس کا ویسے پارٹ نکلا تو میں لگا کے آپ کو دکھاؤں گا، جس میں وہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ والوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، کوئی انسانی حقوق، کوئی کیا کہتے ہیں اظہار کی آزادی، کوئی چکر نہیں، عمران ریاض کو غائب کیا ہوا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ آج یہ رجیم جو اس وقت ڈنڈے اور لاٹھی کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، ڈنڈے اور لاٹھی کی سرکار جو چلا رہا ہے یہ رجیم، اس پہ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ سب کو پتہ ہے نواز شریف کس طرح سے، اور یہ فضل الرحمان تو کھلا کے ٹیررسٹ ہے نا، اس نے تو سارے مدرسے بنا کے ٹیررزم کو عام کیا پاکستان میں، اور اس کے ساتھ زرداری جو کراچی میں پتہ نہیں 15 سالوں سے مستقل حکومت کر رہے ہیں، اور کراچی کا جو حال کر دیا، لوٹ کے کھا گئے ہیں، لیکن نہیں، یہ قبول ہے ان کو۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ فوجی بڑے ایماندار ہیں، یار کیسی غلطیاں، کسی زمانے میں سنا تھا کسی سے کہ یہ بھی کس طرح کا، سب کو پتہ ہے۔ بہرحال بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ یوم شہداء منانے شروع کر دیے، یہ جناح ہاؤس پہ حملے کا تھیٹر شروع کر دیے، یعنی کہ قانون جو نہیں ہے وہاں پہ، جو مرضی، جس کو مرضی پکڑ لو، جس کو مرضی مارو، اور لوگ بھیڑیں اور بکریوں کی طرح ان کے نرگے میں آ کے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں اور بچنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوگا نا، اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ کو جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کیا مثالیں ہیں کہ ایک دو دفعہ معاف، تیسری دفعہ تو پھر آپ کو ٹکرانا پڑے گا۔ اب تو پتہ نہیں چوتھی پانچویں دفعہ ہوگی یہ بار آپ سے یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو 70-75 سال سے ایسے گھما کے رکھا ہوا ہے نا سرکل میں، حرامزادوں نے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا رجیم ہے، یہ کسی نہ کسی، اب انہیں ڈھونڈنا پڑا ہے، ان کرمنلز کو لا کے انہوں نے بٹھایا ہے، وہ ان کی مرضی کے ہر کام کریں گے ہر ادارے میں۔ اب تو
لٹرلی اب تو واقعتاً جو ہے نا ہر شاخ پہ الو بٹھا دیا ہے ان جنرلوں نے، کرپٹ جنرلوں نے لا کے، اور کوئی پاکستان میں اللہ کے فضل سے بولنے کو تیار، ہم انتظار کریں کو باہر سے آئے گا، امریکہ ان کو کہے، یورپ ان کو کہے، تو پھر یہ وہ اتنا ہی کرتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کرنے، پہلے تو ان کے فائدے ہیں اس میں، یا افراتفری مچی رہے، جو سپورٹ تھی جسے عمران خان کے دور میں، جس طرح عمران خان آنکھیں دکھا رہا تھا سب کو، اور انڈیا کو بھی، اور چائنا کے ساتھ مل کے کھل کے کام چل رہا تھا، وہ تو نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں وہ چائنا کو، انڈیا ایون یو کے میں انڈین نژاد جو ہے اس کو انہوں نے وزیر اعظم تک بنا دیا، جیسے وہ کسی نے کہا تھا، میں اس دن سن رہا تھا کوئی پروگرام، کہ ہندوستان میں نریندر مودی کا جو کانسیپٹ ہے یورپ ادھر، وہ ایک کیا کہتے ہیں نا طاقتور آدمی کا، یا ایک اگریسو آدمی کا، جو کہ چائنا کو آنکھیں دکھا رہا ہے اس ریجیم میں، اس ایریے میں، رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہترین جا رہے ہیں، اسی چکر میں پاکستان کو بالکل نیچے کر دیا، عمران خان کو نکال کے باہر پھینک دیا، اور جس طرح سے ذلیل و خوار رسواس کی پارٹی توڑ کے رکھ دی، یہ جو 9 مئی سے لے کے رین آف ٹیرر شروع کی ہے اداروں نے مل کے سب نے، اور ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے مزے سے خود ہی پلان کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی مارتے ہیں، اور عدالتیں پچھ پی کے بیٹھ گئی ہیں، حرام زادے ہیں سارے مل ملا کے، ہر ایک کی ویڈیو بنا کے انہوں نے کانا کر کے سب کو رکھا ہوا ہے، اور یہ سب کے سب حرامی پہلے تو بہت زیادہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ اعتزاز احسن کس کے تنقید نہیں کرتا رہا، باجوہ حرامی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا، وہی الفاظ اس نے بیچارے نے اسی چکر میں دہرا دیے، کیا تھا اعظم سواتی، اس پہ سارا غصہ نکل گیا۔ اب وہ سارے ان کے لوٹے، اب تو عوام نے سوچنا نا وہ کس انداز سے اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہتی ہیں، بچا سکتی ہیں، کم سے کم بچا سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواہ، تو امید نہیں ہے الیکشن کروائیں، اگر کروائیں تو آپ نے خود جانا ہے، خود ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو پی ٹی آئی کے کمزور ہیں، وہ ان کا مقابلہ ان کی بدماشی کا، جس طرح یہ کھل کے کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور یہ تارڑ جیسے، جو اب عمران خان پہ نئے مقدمے اور قتل کے کیس ڈلوانے شروع کر دیے۔ سوچیں ذرا، یہ آپ نے سوچنا ہے، یا آپ نے کرنا ہے کہ اپنا ووٹ ڈال کے اس کی حفاظت کرنی ہے، شام کو فیصلوں کا انتظار کرنا ہے، اور وہاں سے جانا نہیں ہے جب تک وہ پولنگ اسٹیشن سے وہ لوگ جو پولنگ سٹاف ہے سارا کچھ وہ رزلٹ بنا کے دیتا نہیں، اور اپنی نظروں کے سامنے لینا ہے آپ نے کہ یہ کیا رزلٹ بنایا ہے۔ جب آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے اور کون ہے، کون حقدار ہے، کون، اور غلط بندہ جیتے تو وہیں پہ پھر آپ حساب کتاب کریں ان کے ساتھ سارا نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک 10,000 کے مجمع کو 500 سپاہی ڈرا لیں گے تو پھر لعنت ہے اس طرح کی بہادری پہ آپ لوگوں کی، جو آپ کو غلط طریقے سے بھی دبا لیں، پھر تو کھل کے کھیلنا پڑے گا نا، پھر تو آریاں پار کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ 9 تاریخ کو انہوں نے ڈرامہ تو کیا تھا، جب انہوں نے 9 مئی کو جو کیا، اس کے بعد جب عوام نکلی ہے سارے ملک میں، ٹھیک ہے انہوں نے کرائے خاص، وہ جو کر رہے تھے اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے خاص جگہوں پہ اٹیک کروائے، صرف اپنے آپ کو یہ بہانہ دلوانے کے لیے کہ اب ہم ان کو ماریں گے۔ اس کے بعد عمران خان کو چھوڑا، آپ کو ٹھنڈا کیا، لوگ گھروں میں گئے، پھر انہوں نے رین آف ٹیرر شروع مارنا ادھر، وہ تو قتل کیے انہوں نے، لیکن یہ 50 لوگ جو مارے یا 100 مارے انہوں نے، لیکن یہ بات بڑھ رہی تھی، ریاکشن آ رہے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ اب رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، ہم کتنوں کو مار سکتے ہیں، اس لیے یہ اس بات کو سمجھیں۔ اس کے بعد خاص طور پہ پنجاب کو تباہ کیا ہے انہوں نے، کہ پنجاب میں سب سے زیادہ اس کی فیور میں لوگ عمران خان کی۔ بہرحال جی، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کا ملک ہے، اگر تو لڑنا چاہتے ہیں لڑیں، ذات برادری مذہب فرقے سے نکلیں اور اپنے حقوق بچائیں، ورنہ آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ کوئی سپر ہیرو آئے گا، اور نہ کوئی جو ہے نا کسی باہر کے ملک سے آئے گا آپ کے بچانے کے لیے۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی یہی میرا آج کا میسیج ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ السلام علیکم۔